21 دن میں قرض کے بوجھ سے نکالنے والی قرآن پاک کی ایک آیت کا پاورفل وظیفہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. اس کو بس سمجھ لیجئے اسٹریٹ اوے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں. سورہ الذاریات کی آیت نمبر 58 ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. یہ آیت، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے صبح اور 21 بار شام. اس کے اول آخر میں ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں گے اور 3 بار سورہ کافرون، یعنی قل یا ایھا الکافرون والی پورے سورہ جو ہے یہ 3 بار پہلے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد 21 بار آپ نے پڑھنا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اور اس کے بعد پھر 3 بار سورہ الکافرون پڑھنی ہے اور 1 بار درود ابراہیمی. صبح یہی عمل کریں گے، شام کو بھی یہی. شام سے مراد مغرب کی نماز کے بعد ہی کر لیں، مس ہو جاتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد، صبح فجر کی نماز کے بعد. نمازوں کی پابندی رکھیں، 21 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا لاکھوں کروڑوں کا بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اتر جائے گا. یہ ایک مختصر سا عمل تھا جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، اور بہت ہی مجرب، بہت ہی پاورفل اور بڑا ہی زبردست رزلٹ دینے والا عمل ہے. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ کو سکسیس بہت سارے لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ وظائف تو کرتے ہیں لیکن کامیابی نہیں ملتی، وہ جو کہ آپ لوگ ویڈیو بناتے ہوئے بتاتے ہیں، بڑے کلیم کرتے ہیں، تو اس طرح کے رزلٹ ہمیں نہیں ملتے جس طرح سے آپ ٹائٹل میں لکھتے ہیں، جس طرح کی آپ ڈسکشن کرتے ہیں. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں دیکھیں، ایک تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا یقین ہی پہلے اس پہ نہیں ہوتا، آپ یہ سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں اچھا چلو اتنے وظیفے کیے ہیں، کام نہیں بنا، اچھا یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو آپ کا اگر کانفیڈنس شیک ہے، آپ کو اس بتانے والی کی بات پہ یقین نہیں آ رہا، وہ آپ کے دل میں اپنی بات اتار ہی نہیں سکا، چھوڑ دیں، وہ وظیفہ نہ کریں، آپ کو سکسیس نہیں ہوگا، نمبر 1. پھر دوسری بات میں نے آپ کو اکثر بتائی تھی، مزاج کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، وہ ساری باتیں، وہ بھی ایک علیحدہ ایشو ہے، علیحدہ ٹاپک ہے. تیسری بات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن تو بعض لوگوں نے پڑھ کے بلا دیا. کم از کم میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کوئی وظیفہ آیت کا کوئی شروع کرتے ہیں تو کسی قاری کی آواز میں اس آیت کی تلاوت سن لیں، پہلے اپنے تلفظ کو ٹھیک کر لیں. الفاظ کی صحیح ادائیگی نہیں ہوتی تو وظیفہ بجائے اس کے الٹا بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے، غلط قرآن پڑھنے کے لیے کا گناہ ملتا ہے. تو آپ کم از کم اس آیت کا تلفظ صحیح ادائیگی جو ہے وہ سیکھ لیجئے، نمبر 1. یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. اور بس یہ اگر چیزیں آپ خیال. پھر دوسری بات یہ ہے کہ نمازیں نہیں ہیں، پوری نماز پڑھتے نہیں ہیں، لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، زبان پہ قابو نہیں ہے، غصہ کرتے ہیں ہر وقت، دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، ہاتھ سے لوگ محفوظ نہیں، زبان سے لوگ محفوظ نہیں، عمل سے لوگ محفوظ نہیں، تو ایسے پھر وظائف اثر نہیں کرتے. تو پہلے اپنے آپ کو بدلیں، پھر دوسری چیزیں. اگر آپ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں اور وہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا وظائف سے بھی، تو خصوصی دعاؤں کے لیے، اسپیشل پریئرز کے لیے وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس کے لیے دعا کریں گے. اور جو میرے بہن بھائی دوسرے ممالک سے کال کرتے ہیں اور اکثر پریشان تھے، یہ رابطہ نہیں ہوتا بعض اوقات، واٹس ایپ پر ایک میسج کریں، کال کا ٹائم لے لیں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، لیکن بات بہت سکون سے ہو جاتی ہے. بس یہی میرا ایک میسج رہتا ہے. باقی دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.